السلام علیکم. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میرا نوآباد کے ساتھ تعلق ہے. یہ حکومت نے ٹرانسجینڈر بل پاس کیا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ ہم جس کسی کی اجازت مل گئی ہے, اس پہ آپ کی حضرت مجھے آج کل یہ مذہبی حلقوں میں ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن یہ 2018 کا بل ہے اور وہ ایکٹ بن چکا ہے. اس زمانے میں کس طرح بنا ہے, کیسے بنا ہے, ہماری پارٹی کا موقف تو آن ریکارڈ ہے کہ اس نے اس کی مخالفت کی ہے. ہم اس کو اس وقت بھی کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہتے تھے, لیکن بہرحال بالکل خلاف اسلام ہے, سیدھی بات ہے. ایسا ایکٹ ختم ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب, آپ پچھلی دفعہ یہاں خان کو تشریف لائے تھے تو اس وقت مرکز کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی, اور آپ آج جب خانپور آئے ہیں تو یہ افواہیں سرگرم ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو پی ڈی ایم ہے وہ تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا ہوگا؟ تو لائی تو جا سکتی ہے, کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. اچھا سر, ہمارا ایک اور سوال ہے کہ عمران خان کا آگے مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مرے ہوئے آدمی کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ ان کی سیاست مر چکی ہے. انہوں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی ایک نااہل حکمران کا ٹائٹل لے لیا تھا باقاعدہ, اور آج جب پورے ملک میں سیلاب ہے اور لوگ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں, تو یہ بالکل اپنے اس پوزیشن میں بھی نااہلی کا ثبوت دے چکا ہے. تو یہ حزبی اختلاف میں ہو تب بھی نااہل ہے, یہ حکومت میں ہو تب بھی نااہل ہے. اور آزادی کی بات کس سے کرتا ہے؟ خود غلام ابن غلام. اور IMF کے حوالے ملک گروی رکھ دیا, معاہدے کیے, اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ لکھوا دیا ہے, اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے, ادارے سارے بیچ چکا ہے, اور بلیک میلنگ کے لیے اس قسم کے الفاظ کہ آج امریکہ کے اندر ہی وہ ایک لابیسٹ کو ہائر کر رہا ہے, اور جو یہاں ان کا نمائندہ ہے ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے, سفیر سے ملنے کے لیے سفارشیں کروا رہا ہے لوگوں سے, کبھی آرمی چیف کے خلاف بولتا ہے, پھر اس سے ملاقاتوں کے لیے ترلے کرتا ہے. تو اتنا کمزور آدمی پبلک کے سامنے بڑبڑاتا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ جی لہذا اس کی نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی حیثیت ہے, نہ عام آدمی کو اس سے مروب ہونا چاہیے. ملک کو دلدل میں دھکیل دیا ہے. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح اس سے نکالیں. ایک طرف ان کی طرف سے ملی ہوئی تباہ حال معیشت, ایک طرف آج سیلاب کی تباہ کاری یا قدرتی آفات کے حوالے سے, یہ ساری ایک مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, جس سے کہ قوم نے ایک قوم بن کر نکلنا ہے. اور اس طریقے سے جو سیاست وہ ہو رہی ہے, میں تو نہ اس کو سیاست کہتا ہوں, نہ اس سے ہم مرعوب ہیں. ایک مکھی کی بمبناہٹ سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. مولانا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے باوجود ایک آدمی کھلم کھلا فوج کے خلاف لگا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف لگا ہوا ہے, عدلیہ کو روز للکا رہا ہے. جی ہم اس کے حربے کو سمجھتے ہیں. پیچھے کون ہے؟ وہ ایک سیاسی قیدی کے طور پر گرفتار ہونا چاہتا ہے, جبکہ وہ ایک امپورٹڈ چور ہے, اور اس کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بیان سامنے آ چکا ہے, اور اب اس پر فرد جرم عائد ہونے کو ہے. تو اب وہ ٹرائی کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے نہیں, میں اداروں کے ساتھ ایک سیاسی مخالفت کی بنیاد پر گرفتار ہو جاؤں. اس کی یہ چال نہیں چلنے دی جائے گی. توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے, اس کے وہ ساری چیزیں ہیں. اور میں خود اپنی حکومت سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تاخیر کر رہی ہے. قوم کا جو احتساب ہے اس نے حکومت ہی وہ احتساب کرنا ہے, اور قوم کا حق اس کو دلانا ہے, آئین اور قانون کے مطابق دلانا ہے. مولانا صاحب, آرمی چیف کی جو تعیناتی کے بارے میں حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی, وہ اس کو تصحیح وغیرہ دیں گے یا
بدلیں گے؟ کیونکہ وزراء اور وزیر اعظم صاحب بھی نواز شریف سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، فیصلہ نواز شریف کرے گا یا پی ڈی ایم کی حکومت؟ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جو انتظامی معاملات ہیں اس میں فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور آپ تو عجیب لوگ ہیں، کوئی ایک اکو بکو کو بیان دے مارتا ہے، آپ اس کو ایشو بنا کے اس کو بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بحث والی بات ہے؟ اس پہ آئین موجود ہے، اختیارات موجود ہے، کون کس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں یہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ اپنے ماحول میں کسی سے مشاورت کرتا ہے تو اس کا حق ہے، لیکن اختیار اسی کا ہے، اور آئین کے مطابق وہ میرٹ پر فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ وہ کرے گا قوم کو قبول ہوگا، ہمیشہ ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ الیکشن جو مقررہ وقت پہ ہوں گے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مقررہ وقت سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو مہنگائی نظر آتی ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی۔ اب جو مہنگائی ہے وہ جب آپ نے احتجاج کیا تھا اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس بارے میں آپ نے کیا اقدامات؟ ہمارے لیے مہنگائی حکومت میں ہوتی ہوئی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ واحد حکومت ہے کہ جو مہنگائی کو اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھتی ہے، اور یقیناً ہم جب پبلک میں جاتے ہیں تو پبلک کو سیاسی امور سے کوئی تعلق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پیچیدگیوں سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا سادہ کہتا ہے کہ جی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے جی۔ لیکن قیمتیں بڑھنے کے لیے جو بین الاقوامی معاہدات ہوئے ہیں، وہ جس نے کیے ہیں اور جس نے اس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہے، اور ابھی تک ہم اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 1 سال کے اندر پاکستان ایک بہتر معاشی پوزیشن اختیار کرے گا، اور پاکستان اپنے وسائل جو ہے اس کی تلاش میں ہے۔ اب آپ دیکھیں سی پیک انہوں نے 3.5 سال جو ہے اس کو فریز رکھا جی، اتنا بڑا منصوبہ، ایک ہمارے دوست ملک کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اور انہوں نے فریز کر دی۔ اور صرف یہ نہیں، جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے اور میگا پروجیکٹس تھے اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایک نظریہ دیا کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے، حالانکہ پاکستان میں میگا پروجیکٹس کے ذریعے سے معیشت اوپر جاتی ہے، اور ایگریکلچر آپ کی بڑھتی ہے، اگر آپ ڈیمز بناتے ہیں، اگر آپ بڑی سڑکیں بناتے ہیں تو آپ کی تجارت پہ کو فروغ ملتا ہے، اور پھر سی پیک آپ کو بین الاقوامی تجارت کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کے دور میں فریز رہے ہیں، اب ہم دوبارہ اس کو اٹھا رہے ہیں، تن کے جمع کر رہے ہیں، دوبارہ ان ملکوں کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر غیر اسلامی دنیا ہے تو اس میں چین پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے، اور اگر مسلم دنیا ہے تو سعودی عرب پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے، اور دونوں پاکستان سے ناراض۔ ان کے اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے؟ ان کو اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی مدد کریں تو ان کے پیسے کو ہم پاکستان میں کیسے محفوظ کریں گے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہم نے بین الاقوامی برادری کو اعتماد میں دینا ہے۔ اچھا سر، IMF کے معاہدے کے بعد ڈالر کچھ دنوں کے لیے تو نیچے آیا، لیکن اب مسلسل اس کو پر لگے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ڈالر ایک ایسی شے ہے حضرت کہ اس نے کبھی اوپر جانا ہے، کبھی یہ اتار چڑھاؤ کی چیز ہے، یہ اسٹیبلٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، نیچے آنا چاہیے، یہ ضرور ہے کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے، جبکہ اس کو بہت نیچے آنا چاہیے، لیکن بہرحال اس پر معاشی ماہرین ہی حتمی رائے دے سکتے ہیں کہ اس کے اسباب و علل کیا ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے کہ ماہرین کی رائے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہاں اپنا ڈیمانڈ بھی رکھیں گے کہ پاکستان کے پیسے کو مستحکم ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت سب سے زیادہ اقتصادی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے افغانستان کو کمزور ملک سمجھتے ہیں، لیکن افغانستان کا افغانی وہ کوئی 80-88 روپے افغانی $1 کے برابر ہے، اور ہم 250 کے قریب 230-31 پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم تو ہے کہ ہم کیوں اتنے غیر مستحکم ہو گئے ہیں، کیوں اتنا ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے آج آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک جو اسی حوالے سے اس نے کردار ادا کرنا ہے، وہ پاکستان کی نہ پرائم منسٹر کو جواب دہ ہے، نہ آپ کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اب جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، جہاں میرے ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں رہا، وہ آپ کو جواب دہ ہی نہیں رہا، تو آپ کس طرح
रुपए की स्टेबिलिटी के बारे में किसी सियासतदान से सवाल कर सकेंगे। मोदी निज़ाम तो हुकूमत ठहरेगी, सियासतदान ठहरेगा, लेकिन जहां उन्होंने ऐसे फैसले किए कि आपका बैंक ही आपके मुल्क को जवाबदेह नहीं है, तो इस सूरत हाल में ज़रा इस पहलू को भी हमें ज़रा गौर रखना चाहिए। साहब एक तासर ये है कि इमरान खान के मामले में फ़ौज तकसीम है, कुछ कोर कमांडर्स के हामी हैं, कुछ खिलाफ हैं, ये तासर पब्लिक में सही है कि पीछे पुष्ट बनाई उन कमांडर्स की है इमरान खान? मेरे ख्याल में अगर बदकिस्मती से किसी की है भी तो मेरे ख्याल में वो बेबस हो गए हैं। अब उनकी जो कोई पुष्पनाही का ख्वाहिश थी वो नाकाम हो चुकी है, और इस वक्त फ़ौज मेरे ख्याल में मुनज़्ज़म और यकजा नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया।